اللہ کے مقرب بندوں کو امتحان و آزمائش کی سخت سے سخت منزلوں سے گزرنا پڑتا ہے۔ پہلی منزل وہ تھی جب ان کو آگ میں ڈالا گیا، تو اس وقت انہوں نے جس صبر اور اللہ کے فیصلے پر راضی ہونے کا ثبوت دیا وہ انہی کا حصہ تھا۔ اس کے بعد جب اسماعیل کو اور ہاجرہ کو فاران کے بیابان میں چھوڑ آنے کا حکم ملا تو وہ بھی معمولی امتحان نہ تھا۔ اب ایک تیسرے امتحان کی تیاری ہے جو پہلے دونوں سے بھی زیادہ ہلا دینے والا اور جان لینے والا امتحان ہے۔ یہی کہ حضرت ابراہیم 3 رات لگاتار خواب دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے ابراہیم، تو ہماری راہ میں اپنے اکلوتے بیٹے کی قربانی دے۔ نبیوں کا خواب سچا خواب اور وحی الہی ہوتا ہے، اس لیے ابراہیم رضا و تسلیم بن کر تیار ہو گئے کہ اللہ کے حکم کی جلد سے جلد تعمیر کریں، چونکہ یہ معاملہ اکیلی اپنی ذات سے متعلق نہ تھا بلکہ اس آزمائش کا دوسرا حصہ وہ بیٹا تھا جس کی قربانی کا حکم دیا گیا تھا۔ اس لیے باپ نے اپنے بیٹے کو اپنا خواب اور اللہ کا حکم سنایا۔ بیٹا ابراہیم جیسے نبی کا اور رسول کا بیٹا تھا، ترنت حکم کے آگے سر جھکا دیا اور کہنے لگا، اگر اللہ کی یہی مرضی ہے تو انشاءاللہ آپ مجھ کو صبر کرنے والا پائیں گے۔ اس بات چیت کے بعد باپ بیٹے اپنی قربانی پیش کرنے کے لیے جنگل روانہ ہو گئے۔ باپ نے بیٹے کی مرضی پا کر ذبح کیے جانے والے جانور کی طرح ہاتھ پیر باندھے، چھری کو تیز کیا اور بیٹے کو پیشانی کے بل پچھاڑ کر ذبح کرنے کو تیار ہو گئے۔ فوراً اللہ کی وحی ابراہیم علیہ السلام پر نازل ہوئی، اے ابراہیم، تو نے اپنا خواب سچ کر دکھایا، بے شک یہ بہت سخت اور کٹھن آزمائش تھی۔ اب لڑکے کو چھوڑ اور تیرے پاس جو یہ میڑا کھڑا ہے اس کو بیٹے کے بدلے میں ذبح کر، ہم نیکوں کو اسی طرح نوازا کرتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو جھاڑی کے قریب ایک میڑا کھڑا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے اس میڑے کو ذبح کیا۔ یہ وہ قربانی ہے جو اللہ کی بارگاہ میں ایسی مقبول ہوئی کہ یادگار کے طور پر ہمیشہ کے لیے ملت ابراہیمی کا شعار قرار پائی، اور آج ذی الحجہ کی 10 تاریخ کو تمام اسلامی دنیا میں یہ شعار اسی طرح منایا جاتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اگرچہ فلسطین میں ٹھہرے تھے مگر برابر مکہ میں ہاجرہ اور اسماعیل علیہ السلام کو دیکھنے آتے رہتے تھے۔ اسی بیچ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ کا حکم ہوا کہ اللہ کے کعبے کی تعمیر کروں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام سے ذکر کیا اور دونوں باپ بیٹی نے اللہ کے گھر کی تعمیر شروع کی۔ ایک روایت کے مطابق بیت اللہ کی سب سے پہلی بنیاد حضرت آدم علیہ السلام کے ہاتھوں رکھی گئی اور اللہ کے فرشتوں نے ان کو وہ جگہ بتا دی تھی جہاں کعبے کی تعمیر ہونی تھی، مگر ہزاروں سال کے حادثوں نے عرصہ ہوا اس کو بے نشان کر دیا تھا۔ البتہ اب وہ بھی ایک ٹیلا یا ابھری ہوئی زمین کی شکل میں موجود تھا۔ یہی وہ جگہ ہے جس کو اللہ کی وحی نے ابراہیم علیہ السلام کو بتایا اور انہوں نے اسماعیل علیہ السلام کی مدد سے اس کو کھودنا شروع کیا تو پچھلی تعمیر کی بنیادیں نظر آنے لگیں۔ انہی بنیادوں پر بیت اللہ کی تعمیر کی گئی۔ البتہ قرآن پاک میں پچھلی حالت کا کوئی تذکرہ نہیں ہے۔ دوسری طرف یہ حقیقت ہے کہ اس تعمیر سے پہلے تمام کائنات اور دنیا کے کونوں کونوں میں بتوں اور ستاروں کی پوجا کے لیے ہیکل اور مندر موجود تھے، پر ان سب کے الٹ صرف ایک خدا کی پرستی اور اس کی یکتائی کے اقرار میں سارے نیاز جھکانے کے لیے دنیا کے بت قدوں میں پہلا گھر جو خدا کا کہلایا وہ یہی بیت اللہ ہے۔ بے شک سب سے پہلا یہ گھر جو لوگوں کے لیے اللہ کی یاد کے لیے بنایا گیا البتہ وہ ہے جو مکہ میں ہے، اور جب اس کی دیواریں اوپر اٹھتی ہیں اور
बुजुर्ग बाप का हाथ ऊपर तामीर करने से माजूर हो जाता है तो कुदरत की हिदायत के मुताबिक एक पत्थर को बाड़ बनाया जाता है, जिसको इस्माइल अलैहिस्सलाम अपने हाथ से सहारा देते और इब्राहिम अलैहिस्सलाम उस पर तामीर करते जाते। यही वह यादगार है जो मकाम इब्राहिम से जाना जाता है। जब तामीर इस हद पर पहुंची जहां आज हजरे अस्वद नस्ब है, जो जिब्रील आमीन ने उनकी रहनुमाई की और हजरे अस्वद को उनके सामने एक पहाड़ी से महफूज निकाल लिया, जिसको जन्नत का लाया हुआ पत्थर कहा जाता है, ताकि वह नस्ब कर दिया जाए। अल्लाह का घर तामीर हो गया तो अल्लाह ताला ने इब्राहिम अलैहिस्सलाम को बताया कि यह मिल्लत इब्राहिमी के लिए किबला और हमारे सामने झुकने का निशान है, इसलिए यह तौहीद का मरकज़ करार दिया जाता है। तब इब्राहिम व इस्माइल अलैहिस्सलाम ने दुआ मांगी कि अल्लाह ताला उनको और उनकी ज़ुर्रियत को नमाज और ज़कात कायम करने की हिदायत दे और इस्तिकामत करते और उनके लिए फलों में और रिज़्क़ में बरकत दे और दुनिया के कोनों कोनों में बसने वाले गिरोह में से हिदायत पाए हुए गिरोह को इस तरफ मुतवज्जह करे कि वे दूर दूर से आए और हज के मनासिक अदा करें और हिदायत व रुश्द के इस मरकज़ में जमा होकर अपनी ज़िंदगी की सआदतों से दामन भरे। हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम का जिक्र कुरान मजीद में कई बार हुआ है। सूरह मरियम में उनके नाम के साथ उनके औसाफ़े ज़मीला का भी जिक्र किया गया है। और याद कर किताब में इस्माइल का जिक्र था, वह वादे का सच्चा था और था नबी और हुक्म करता था अपने आल को नमाज का और ज़कात का और था अपने परवरदिगार के नज़दीक पसंदीदा। हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की उम्र जब 136 साल की हुई तो उनका इंतकाल हो गया। तारीख़ी रिवायत के मुताबिक हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की वफ़ात फ़िलिस्तीन में हुई और फ़िलिस्तीन में ही उनकी कब्र बनी। अरब तारीख़ के माहिरों के मुताबिक वह और उनकी वालिदा हाजरा बैतुल्लाह के करीब हरम के अंदर दफन है। वल्लाहु आलम।